حافظ آباد کا ریپ کیس بڑا مشہور کیس، کیا اس کا مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے؟ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو خبر چل رہی ہے اور تصویریں چل رہی ہیں، کیا وہی اصل مرکزی ملزم ہے یا کوئی اور ہے؟ اور جو مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، اس ریپ کیس کا، اس ہینیس کرائم کا، اس کا کیا ڈیٹا ہے؟ اس کا کیا کرمنل ڈیٹا ہے؟ کیا کرمنل ریکارڈ ہے؟ وہ کیا ایک بڑا ہی کوئی جرائم پیشہ بندہ تھا؟ اور پھر یہ کہ یہ جو اس کیس میں جس طریقے سے پولیس نے کارروائی کی ہے، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ٹھیک کارروائی تھی؟ کیا اسی طرح ہر کیس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ اور ایک اور کیس میں آیا ہے، اس میں ایک اور ملزم بھی اس میں آیا، اس نے کیا کیا تھا؟ یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ میاں طاہر حاضر خدمت۔ دیکھیں، حافظ آباد میں جو پنجاب کا ایک ضلع ہے، اس میں ایک بڑا ہی دل سوز واقعہ ہوا، ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا، اور وہ مطلب اس پہ ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، اور بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ایک جوڑا، ایک میاں بیوی، جو نوشہرہ ورکہ، جو اس سے تھوڑا دور ایک قصبہ ہے، وہاں سے وہ اپنے کسی رشتہ داروں سے مل کے واپس حافظ آباد آ رہے تھے، اور رستے میں وہ لوگ رکے ہیں حافظ آباد کے قریب، تو 4 اوباش نوجوانوں نے، جو کہ کرمنل لوگ تھے، انہوں نے اس خاتون کو پکڑا اور اس کو ساتھ والے قبرستان، کہیں ادھر کو ساتھ قبرستان تھا، وہاں لے گئے، اور وہاں اس کے ساتھ جا کے انہوں نے زیادتی کی، اور نہ صرف اس سے خود زیادتی کی، اور بلکہ اس کو کیمرے پہ بھی اس زیادتی کو وہ فلماتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے میاں بیوی کو مجبور کیا، اور اس کی بھی انہوں نے فلم بنائی۔ اور پھر وہ جوڑا، جو کہ ایک غریب خاندان کے لوگ تھے، وہ اپنی عزت بچا کے وہ تو جا کے کہیں چھپ گئے، اور انہوں نے کسی کے سامنے اس کا شاید اظہار بھی نہیں کیا، اور یہ واقعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجرم جو ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی وہ اپنا کلو چھوڑتا ہے، اور جس سے اصل میں جرم کو پکڑا جانا ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے۔ تو اس میں سے ایک بندہ جو ایک ملزم تھا، لائق، یہ 4 لوگ تھے، ایک لائق، خاور، چاند مانگٹ اور اکرم مانگٹ، یہ 4 لوگ تھے، یہ 4 ملزم تھے، یہ 4 مجرم تھے جنہوں نے یہ گھنونا فعل کیا تھا۔ اس میں سے لائق نے اس کی فوٹیج جو ہے، وہ جو انہوں نے بنائی تھی، اس کو اس نے وائرل کیا، اور پھر ان کے محلے میں جا کے، ان کو تو پتہ تھا کہ وہ کہاں کے ہیں، ان کو جا کے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ اس پر پھر وہ غریب خاندان جو ہے، ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، تو وہ پولیس کے پاس آئے۔ اب پولیس میں عام طور پہ اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں، وہ غریب آدمی کے خلاف ہی جاتے ہیں، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ لیکن بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ پولیس نے اس پہ کام شروع کیا، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ ڈی پی او ہیں، عاطف نذیر، انہوں نے اس پہ بڑا سرگرمی سے ان لوگوں کو ساتھ لے کے جا کے تو جو ملزم ہیں ان کو پکڑا، اور ان میں سے 3 ملزم، آپ کو پتہ ہے یہ اس کیس کا، اس میں لائق، خاور اور چاند مانگٹ، ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اب جو مرکزی ملزم ہے، مرکزی سے مطلب یہ ہے کہ جو بیسیکلی اس گینگ کا سربراہ تھا، اور اس کا کرمنل ریکارڈ ہے پورا، اور وہ اور بھی بہت سے جرائم میں ملوث ہے، اور وہی ان سب کو چلاتا تھا، تو وہ بندہ فرار ہو گیا، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک فرار ہو گیا، وہ اس ملک میں نہیں ہے۔ اور ابھی ایک خبر چلی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہ جی مرکزی ملزم گرفتار ہوا ہے۔ دراصل وہ گرفتار نہیں ہوا، جو گرفتار ہوا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو اکرم مانگٹ ہے، یہ ایک وہاں پہ 2 گاؤں ہیں، یہ 2 ایریاز ہیں حافظ آباد میں، ایک مانگٹ اونچا اور ایک مانگٹ نیچا، یعنی کہ مانگٹ اپر اینڈ مانگٹ لوئر۔ ان میں دو گاؤں کے یہ لوگ ہیں۔ یہ جو بندہ اکرم مانگٹ ہے، یہ ایک کاسٹ کا بھی نام ہے، یہ ایک ذات کا بھی نام ہے مانگٹ، اسی پہ یہ گاؤں کے نام ہے۔ یہ جو اکرم مانگٹ ہے، یہ مانگٹ اپر کا رہنے والا ہے، یعنی مانگٹ اونچا کا رہنے والا ہے۔ جو آج پکڑا گیا ہے، یہ مانگٹ لوئر یعنی کہ مانگٹ نیچے کا رہنے والا ہے۔ اس کی کیس ہسٹری بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو اکرم مانگٹ ہے، اس کا بھائی
بڑی چلاک لوگ ہیں، یہ بڑے کرمنل لوگ ہیں، تو اس کے بھائی نے چلاکی کی اور وہ ہائی کورٹ پہنچ گیا اور اس نے جا کے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ میرے بھائی کو پولیس مارنا چاہتی ہے، تو پولیس کو آرڈر کیا جائے کہ اس کو مارا نہ جائے اور اس کو کیس میں ٹرائل کیا جائے۔ اس دوران پولیس نے جو ریکارڈ پیش کیا وہ یہ تھا کہ اکرم مانگٹ جو مرکزی ملزم ہے، اس کا جو بھائی کیس لے کے ہائی کورٹ گیا تھا، زمان مانگٹ، اس کا انہوں نے جا کے ریکارڈ پیش کر دیا کہ یہ تو خود پولیس مقابلے میں مطلوب ہے، تو اس پر پھر ہائی کورٹ نے اس کیس کو خارج کر دیا اور اس کی ضمانت، وہ جو پیسے تھے وہ بھی ضبط کر لیے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ ابھی تک فرار ہے، ابھی تک وہ قابو نہیں آیا۔ یہ جو بندہ پکڑا گیا اس کا نام فیضان ہے، جو اس وقت سٹوری چل رہی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملزم پکڑا گیا، یہ وہ ملزم نہیں ہے، یہ کیس ہو رہا ہے۔ یہ جو فیضان ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک واردات میں ملوث ہے۔ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ فون پر اس کی ویڈیو بنائی، برہنہ ویڈیو بنائی اور پھر اس کو وائرل کر دیا اور اس کو وہ بلیک میل کرنے لگا۔ اس پر جو ایف آئی آر درج ہوئی اس پر اس کو گرفتار کیا گیا اور یہ دوسرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یعنی کہ مانگٹ نیچا کا، اور یہ فیضان ہے، یہ اکرم مانگٹ نہیں ہے۔ اور جو اکرم مانگٹ ہے اس کا کرمنل ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اس پہ 9 کیسز ہیں، 9 کیسز ہیں اور بڑے ہینیس ہیں۔ اس سے پہلے اغوا اور لوگوں کی کو بلیک میل کرنا اور چوری یا ڈاکے کی 9 کیسز ہیں، اور وہ بندہ اس وقت بیرون ملک ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ پولیس نے جو ان 3 ملزموں کو مار دیا پولیس مقابلے میں، اور چوتھا ملزم اگر ان کے ہاتھ چڑھے گا تو ظاہر ہے اس کو بھی مار ہی دیا جائے گا، تو کیا یہ انصاف ہے؟ بالکل، اگر آپ دیکھیں قانون اور انصاف کی نظر سے دیکھیں، ہمارے نظام کی نظر سے دیکھیں تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اسے ایکسٹرا جوڈیشل قتل کہا جاتا ہے، اسے عدالتی نظام کے کو بے لائے بغیر کسی کا قتل کرنا کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جس طریقے سے یہ انصاف دیتا ہے، اس میں تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا بلکہ لوگوں کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اور اس طرح کا جو غریب خاندان ہے یہ انصاف لیتے لیتے خود ہی وڈرا کر جاتے ہیں اور ملزمان کے حق میں بیان دے دیتے ہیں کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ ہمارا ملزم نہیں ہے یا کچھ اور۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بہت بڑی بحث ہے اور ایک عرصے سے یہ بحث ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، کہ اس طرح کے ہینیس، اس طرح کے وحشیانہ اور یہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وحشیانہ کرائم کرنے والے، کیا ان کو عدالتوں کے سپرد کیا جائے یا پھر ان کو اسی طرح پولیس مقابلے میں مار دیا جائے؟ تو یہ ایک بحث موجود ہے اور رہے گی، اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کو بہت کم لوگوں نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ جو 3 لوگ مارے گئے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور پولیس بڑی تندہی سے اب چوتھے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور یہ اب کیس جو ہے وہ سی ڈی کو دے دیا گیا۔ یہ نیا محکمہ بنا ہے پولیس میں، اور یہ بیرون ملک جو ہے وہ رابطہ کر کے اس کو لانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ یہ میں آج تھوڑا ڈیفرنٹ موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کرائم کا موضوع تھا اور اچھا خاصا لوگوں کی دلچسپی کا موضوع تھا، تو اس پہ اپڈیٹ کرنا ضروری تھا۔ بہت شکریہ۔